دل کو ہلا دینے والی بات یہ ہے کہ دنیا کی سب سے مشہور سزاؤں میں سے ایک سلیب ایک ایسے نبی کے نام کے ساتھ جوڑ دی گئی جس کے بارے میں اسلام ایک بالکل مختلف حقیقت بیان کرتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ لوگوں نے کیا کہا، سوال یہ ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا۔ کیا واقعی عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی، یا یہ تاریخ کے سب سے بڑے دھوکوں میں سے ایک تھا، ایسا دھوکہ جسے انسانوں نے سچ سمجھ لیا مگر قرآن نے آ کر ہمیشہ کے لیے کھول دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی تھے، وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ اللہ نے انہیں کھلی نشانیاں عطا فرمائیں، معجزات عطا فرمائے، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنے کی قدرت دی، مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اللہ کے حکم سے شفا دینے کا معجزہ دیا، اور وہ لوگوں کو توحید، اطاعت الہی اور پاکیزہ زندگی کی طرف بلاتے رہے۔ لیکن جب بھی حق آتا ہے، باطل اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں کفر، ضد اور انکار کو بڑھتے دیکھا تو انہوں نے پکارا، کون ہیں جو اللہ کے دین میں میرے مددگار بنے؟ اس پر حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم ایمان لائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حق اور باطل کی صفیں الگ ہو گئیں۔ ایک طرف نبی اللہ اور ان کے سچے ساتھی تھے، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جن کے دل حسد، تکبر اور سازش سے بھر چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت صرف ایک مذہبی اختلاف کا مسئلہ نہیں بنائی گئی، بلکہ اسے اقتدار، اثر اور دینی اجارہ داری کے لیے خطرہ سمجھا گیا۔ جب ایک نبی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، ریاکار علماء اور ظالم قیادتیں سب سے زیادہ گھبراتی ہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کی، منصوبہ بنایا، جال بچھایا، مگر پھر قرآن ایک ایسا جملہ کہتا ہے جو پوری کہانی کا رخ بدل دیتا ہے۔ انہوں نے چال چلی اور اللہ نے بھی تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ یہیں سے اصل سوال پیدا ہوتا ہے، اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے تو انہوں نے ان کو صلیب پر کیوں چڑھانا چاہا؟ اس کا جواب قرآن کے اشاروں نے اور تاریخ کے مزاج میں موجود ہے۔ حق کو خاموش کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے ایک نبی کو رسوا کرنے کے لیے، اس دعوت کو ختم کرنے کے لیے جو ان کے جھوٹ، ان کے تکبر اور ان کے اقتدار کے لیے خطرہ بن چکی تھی۔ مقصد صرف قتل نہیں تھا، مقصد مثال بنانا تھا، تاکہ لوگ دیکھیں اور ڈر جائیں، اور پھر کسی نبی کی آواز بلند نہ ہو۔ مگر انسان جو منصوبہ بناتا ہے وہ اللہ کے فیصلے کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ پھر قرآن اس واقعے پر فیصلہ سناتا ہے، ایسا فیصلہ جس کے بعد قیاس، افسانہ اور مبالغہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا، ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو قتل کر دیا۔ پھر قرآن فوراً اس دعوے کو رد کر دیتا ہے، نہ انہوں نے اسے قتل کیا، نہ صلیب دی، بلکہ معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا، اور جو لوگ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ بھی شک میں ہیں۔ ان کے پاس علم نہیں، وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور قرآن آخری مہر لگا دیتا ہے، انہوں نے یقیناً اسے قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ الفاظ صرف ایک عقیدے کا بیان نہیں بلکہ ایک آسمانی فیصلہ ہے۔ اسلام کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا، نہ صلیب پر مارا گیا۔ ان کے دشمن اپنے زعم میں کامیاب دکھائی دیے، لیکن حقیقت میں وہ ناکام ہوئے۔ انہوں نے سمجھا کہ نبی اللہ کو ختم کر دیا، مگر اللہ نے اپنے نبی کو بچا لیا۔ انہوں نے سوچا کہ ان کی سازش تاریخ بن جائے گی، مگر اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے رسوا کر دیا۔ قرآن یہ بھی واضح کرتا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ لوگوں کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا، یعنی ظاہری منظر کچھ اور تھا، حقیقت کچھ اور۔ یہاں اسلام خاموش قیاس آرائی نہیں کرتا، بلکہ اتنا بتاتا ہے جتنا اللہ نے بتایا۔ ہم وہ نہیں کہتے جو قرآن نے نہیں کہا، ہم وہ تفصیل نہیں گھڑتے جو صحیح حدیث میں ثابت نہیں۔ ہم صرف اتنا مانتے ہیں کہ دشمنوں کا منصوبہ تھا، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے قتل کر دیا، مگر حقیقت میں وہ نہ قتل کر سکے، نہ صلیب بے سکے، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہی اسلام کی حد بھی ہے اور یہی اس کی دیانت بھی۔ تو پھر عنوان میں یہ سوال کیوں اٹھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب کیوں دی گئی؟ اسلامی نقطۂ نظر سے اس سوال کی درست شکل یہ ہے کہ ان کے دشمنوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دینے کی کوشش کیوں کی، اور اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حق کو مٹانا چاہتے تھے، وہ ایک نبی کو جھٹلانا چاہتے تھے، وہ عوام کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ شخص ناکام ہو گیا۔ یعنی صلیب ان کے نزدیک سزا نہیں، سیاسی اور مذہبی اعلان تھی، ایسی نمائش جس کے ذریعے وہ نور الہی کو بجھانا چاہتے تھے۔
मगर नूर इलाही ना बुझ सका, ना बुझेगा। यहाँ एक और नुक्ता बहुत अहम है। कुरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बेगुनाही, उनकी नबूवत और उनके बुलंद मकाम को भी महफूज करता है। वो ये नहीं कहता कि एक नबी जलील होकर दुश्मनों के हाथों इस तरह अंजाम को पहुंचा, बल्कि इस्लाम कहता है कि अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत फरमाई। इस अकीदे में नबी की इज्जत भी महफूज है और अल्लाह की कुदरत भी जाहिर है। बातिल ने हमला किया लेकिन गालिब अल्लाह हुआ, साजिश इंसानों ने की, फैसला आसमान से आया। फिर इस वाक़े का एक और हैरनकुन पहलू सही अहादीस में सामने आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी कि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब दोबारा नाजिल होंगे। वो आदिल हुक्मरान के तौर पर आएंगे। वो सलीब को तोड़ देंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे और इस बातिल तसव्वुर को ख़त्म कर देंगे जो उनके नाम से जोड़ दिया गया। गौर कीजिए, जिस सलीब को लोग उनसे मंसूब करते हैं वही सलीब उनके दोबारा आने पर उनके हाथों तोड़ी जाएगी। ये खुद इस्लाम के मौक़िफ़ की कितनी ज़बरदस्त तौज़ीह है। यानी इस्लाम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी सलीब पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि सलीब के झूठे गलबे के बाद अल्लाह की तरफ उठाए जाने से एक नए मरहले में दाखिल होती है। वो जिंदा उठाए गए और फिर वक्त मुकर्ररा पर वापस आएंगे। इससे मालूम होता है कि उनका मामला आम इंसानी तारीख की तरह नहीं, बल्कि एक ख़ास इलाही मंसूबे का हिस्सा है। वो एक अजीम नबी थे, हैं और क़यामत के करीब उनका दोबारा आना भी हक़ है। यहाँ दिल को पकड़ लेने वाली हकीकत ये है कि दुनिया सदियों तक एक ज़ाहिरी मंजर पर खड़ी रही, जबकि कुरान आकर कहता है कि तुमने जो समझा वो हकीकत नहीं थी, तुम्हारे पास इल्म नहीं था, सिर्फ गुमान था। ये सिर्फ एक तारीखी तस्हीह नहीं, बल्कि इंसान के गुरूर पर ज़र्ब है। आँख जो देखती है वो हमेशा पूरी हकीकत नहीं होती। असल हकीकत वो है जो अल्लाह बताए, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मामले में इस्लाम हमें यही सबक देता है। जो आसमान से साबित हो वही हक़ है, जो इंसानों के गुमान पर खड़ा हो वो शक है। अब अगर हम इस पूरी कहानी को एक जुमले में समेटें तो इस्लामी जवाब ये है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब नहीं दी गई, बल्कि उनके दुश्मनों ने उन्हें सलीब देने और कत्ल करने की साजिश की ताकि उनकी दावत को ख़त्म कर सकें। मगर अल्लाह ने उनकी तदबीर नाकाम बना दी, उन्हें अपनी तरफ उठा लिया और उनके बारे में झूठे दावे को कुरान में हमेशा के लिए रद्द कर दिया। और यही इस दास्तान का सबसे ताकतवर पहलू है। जिन लोगों ने समझा कि वो जीत गए, वो हार गए। जिस नबी के बारे में समझा गया कि उनकी दास्तान ख़त्म हो गई, उनकी दास्तान अभी बाकी है। वो दोबारा आएंगे, हक़ की गवाही देंगे, सलीब को तोड़ेंगे, झूठे तसव्वुरात को ख़त्म करेंगे और दुनिया पर वाज़ह कर देंगे कि अल्लाह का वादा सच्चा था, है और रहेगा। बस जब भी ये सवाल उठे कि ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब क्यों दी गई, तो एक मोमिन का जवाब ये होना चाहिए, इस्लाम के मुताबिक उन्हें सलीब नहीं दी गई। सलीब उनके दुश्मनों की साजिश थी, हकीकत नहीं। हकीकत ये है कि अल्लाह ने अपने नबी को बचाया, बुलंद किया और क़यामत के करीब उनकी वापसी को हक़ बनाया। यही कुरान की गवाही है, यही सही हदीस की रोशनी है और यही वो सच है जो हर शोर, हर अफसाने और हर तारीखी दावे से बुलंद है।